السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ نیپال میں ہندوؤں اور مسلموں کے درمیان کشیدگی کے بعد شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی میں اضافے کی وجہ سے رات پرامن رہی۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق جنوب مغربی شہر نیپال گنج میں ایک ہندو نوجوان کی جانب سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے بارے میں اسٹیٹس پوسٹ کرنے کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں نے مرکزی حکومت منتظمین کے دفتر کی عمارت کے اندر احتجاج درج کرتے ہوئے سڑکوں پر ٹائل جلائیں اور ٹریفک بلاک کر دی۔ منگل کو ہندو برادری نے ایک بڑی ریلی نکالی جس میں مظاہرین پر پتھر اور بوتلیں پھینکی گئی، جس کے نتیجے میں چند افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت کٹھمانڈو سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع نیپال گنج میں منگل کی دوپہر سے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس چیف چنتوش راٹھوڑ نے بتایا کہ افسران شہر میں گشت کر رہے ہیں اور کرفیو کے دوران لوگوں کو گھروں سے نکلنے یا گروپ کی شکل میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کو نہ ہی بدھ کی صبح کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع ملی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان مزید جھڑپوں کو روکنے کے لیے لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ نیپال ہندو اکثریتی ملک ہے جو کچھ برس پہلے ہی سیکولر ہوا ہے، جبکہ نیپال گنج کی تقریباً 1/3 آبادی مسلمانوں اور صرف 14% ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی کے کرمنل کورٹ نے ایک ایشیائی جوئے کا اڈہ چلانے کے الزام میں 1 لاکھ درہم جرمانہ اور 3 ماہ قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ الامارات الیوم اخبار کے مطابق ملزم نے عوامی مقام پر جوئے کا اڈہ قائم کیا ہوا تھا جہاں وہ 10 درہم فیس وصول کر رہا تھا۔ ملزم کے بارے میں انکشاف ہوا کہ اس وقت ہوا جب دبئی کے النخیل علاقے میں سادہ لباس میں ڈیوٹی پر معمول پولیس اہلکار وہاں غیر معمولی سرگرمی دکھائی دی۔ سادہ لباس میں اہلکار نے ملزم سے رابطہ کر خود بھی جوا کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کی شرائط معلوم کی۔ پولیس اہلکار نے تمام معلومات حاصل کر کے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے جوئے کے لیے استعمال ہونے والے سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے جوئے کا اڈہ النخیل کے علاقے میں معروف ہوٹل عقب میں فٹ پاتھ پر قائم کیا تھا۔ یمن کے جنوب مشرقی صوبے حضرت موت کی ایک عدالت نے گزشتہ برس بین الاقوامی امدادی کارکنوں کو اغوا کرنے کے الزام میں 4 یمنی شہریوں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ حضر موت کے دارالحکومت الملکہ میں دہشت گردوں اور ریاستی سلامتی کے لیے خصوصی فوجداری عدالت نے 4 شہریوں محمد الحارثی الصالحی، عبد الرحمن علی الصالحی اور شہاب عبداللہ الصالحی پر ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم کے 2 ملازمین کو اغوا کرنے اور فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے انہیں موت کی سزا کا حکم دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں 5 دیگر افراد کو بری کیا ہے۔ مارچ 2022 میں القاعدہ سے منسلک اکثریت پسندوں نے حضر موت میں ایک جرمن اور میکسیکن شہری کو لے جانے والی گاڑی کو روکا تھا۔ 6 ماہ بعد اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یمنی سیکیورٹی فورسز نے ان کے ٹھکانے پر چھاپے مار کر دونوں یرغمالیوں کو رہا کروا لیا تھا۔ اگست میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے 2 غیر ملکی ملازمین کو وسطی مغرب سے اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اس جگہ سے دور نہیں ہے جہاں سے 2022 میں ان کے ساتھی کو اغوا کیا گیا تھا۔ تنظیم کے یمن دفتر نے عرب نیوز کے ساتھ دونوں کارکنوں کی صورتحال یا اغوا کاروں کی شناخت کے بارے میں کوئی معلومات شیئر نہیں کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی بحفاظت واپسی پر اب بھی کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے اس امر کی تصدیق کی گئی ہے کہ سعودی عرب سال 2034 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے کا خواہاں ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس حوالے سے کہا کہ میزبانی کا ارادہ اس کے امر کی واضح دلیل ہے۔ مملکت نے ہمیشہ دنیا میں امن و محبت کا پیغام کو پھیلایا ہے۔ امن و سلامتی کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کھیل اس کی سب سے اہم اور نمایاں پہلوؤں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے مختلف نسلوں ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے۔ مملکت نے بہت سے شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہیں جن میں اسپورٹس شامل ہیں۔ سعودی عرب اپنی شاندار ثقافتی ورثے، معاشی طاقت اور اپنے عوام کے عزائم کی بدولت بڑے ایونٹس کی میزبانی کے لیے ایک معروف مرکز اور بین الاقوامی منزل کے طور پر تیزی سے ابھرا ہے۔ واضح ہے کہ مملکت نے 2018 سے اسپورٹس پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اب تک 50 سے زائد انٹرنیشنل ایونٹس کی میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے ہیں، جن میں فٹ بال، گولف، ڈیجیٹل اسپورٹس، ٹینس، گھڑ سواری اور دیگر اسپورٹس ایونٹ شامل ہیں جن کی عالمی سطح پر مملکت نے میزبانی کی۔ ورلڈ کپ کے حوالے سے میزبانی کرنے کے ارادے کا اعلان اس وقت کیا گیا جب مملکت کی جانب سے 6 مقابلوں میں شرکت کی گئی، جن میں آخری مقابلہ 2022 کا تھا۔ اس موقع پر سعودی وزیر اسپورٹ اور سعودی اولمپک اور پیرا اولمپک کمیٹی کے چیئرمین شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی فیصل نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران سعودی قیادت کی جانب سے غیر معمولی دلچسپی اور ہدایات کی روشنی میں مملکت نے عالمی سطح پر نمایاں
مقام حاصل کیا۔ اسپورٹس کے شعبے میں اس کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اعلان بہت اہم پیش قدمی ہے، خاص کر ایسے ملک کی جانب سے جو فٹ بال سے کافی قربت رکھتا ہے۔ سعودی وزیر اسپورٹس کا کہنا ہے کہ مملکت کی جانب سے ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کی خواہش کا اظہار دنیا کو ایک بے مثال تجربے سے روشناس کرانا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ایک مکتوب موصول ہوا ہے جو دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کے حوالے سے ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب میں قطر کے سفیر محمد العطیہ نے بدھ کو ریاض میں سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخلیجی سے ملاقات کے دوران مکتوب حوالے کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے پہلوؤں کا جائزہ لینے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں تنزانیہ کے جڑے ہوئے بچے حسن اور حسین کو جدا کرنے کا آپریشن جمعرات یعنی آج 5 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ آپریشن سے قبل سیامی بچوں کی میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آپریشن کرنے والے طبی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز العربیہ نے کہا کہ سیامی بچوں کو علیحدہ کرنے کا آپریشن پیچیدہ ہے، تاہم ہم کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ ریاض کے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں ہونے والے آپریشن میں 35 ماہرین حصہ لے رہے ہیں۔ خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تنزانیہ سے تعلق رکھنے والے سیامی بچوں 23 اگست کو خصوصی میڈیکل طیارے کے ذریعے ریاض لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر عربیہ نے کہا کہ سیامی بچے حسن و حسین کا نچلا دھڑ جڑا ہوا ہے جبکہ ان کا جگر، تین اور دیگر اجزاء بھی مشترک ہے۔ سیامی بچوں کے علیحدہ کرنے کا آپریشن براہ راست دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر یہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے کلک کریں یہ ویڈیو۔ اور ڈاکٹر عربیہ نے کہا ہے کہ سیامی بچے حسن اور حسین کا نچلا دھڑ جڑا ہوا ہے جبکہ ان کا جگر، آنتیں اور دیگر اجزاء بھی مشترک ہیں۔ مہاراشٹر کے ناندیر اور چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کی سرکاری اسپتالوں میں غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں اموات کو لے کر شندے حکومت سوالوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ ان اموات پر بدھ کے روز از خود نوٹس لیتے ہوئے بمبئی ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے ہیلتھ بجٹ کی تفصیل کے ساتھ دیگر جانکاریاں مانگی۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس عارف ڈاکٹر کی ڈویژنل بینچ نے وکیل موہت کھنہ کے خط پر نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اسٹاف یا دواؤں کی کمی کے سبب اموات نہیں ہو سکتی۔ وکیل موہت کھنہ نے اپنے خط میں 30 ستمبر سے 3 اکتوبر کے درمیان ڈاکٹر شنکر راؤ چوہان سرکاری میڈیکل کالج ناندیر میں 16 بچوں سمیت 31 اموات، حالانکہ اب اموات بڑھ کر 35 ہو گئی ہے، اور چھترپتی سمبھاجی نگر کی گھاٹی واقع سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال میں 18 اموات کے غیر معمولی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے ان واقعات سے لوگوں کی صحت کو لے کر فکر بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اگست کے وسط میں تھانے کے چھترپتی شیواجی مہاراج سرکاری اسپتال میں ہوئے پچھلے واقعے کا بھی ذکر کیا جو کہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے آبائی علاقہ ہے۔ تھانے میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 18 مریضوں کی موت ہو گئی تھی۔ ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ایڈوکیٹ جنرل نے کہا تھا کہ معاملے کی جانکاری دینے کی پیشکش کی تھی جس پر جمعرات کو سماعت ہوگی۔ عدالت نے ریاست میں ہیلتھ کے لیے الاٹ بجٹ اور مختلف علاج ماہرین اور دیگر ملازمین کی دستیابی اور اسامیوں کی تفصیل دینے کو کہا ہے۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو۔ معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.